بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد۔ معزز رفیق و دور و نزدیک سے خصوصی کلاس میں شرکت کرنے والے میرے ساتھیوں، پھر پیارے طلباء و طالبات، بحمدہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ آپ سب کی خدمت میں علم صرف کے خصوصی تبصرے کے ذریعے سے یہ جو عربی گرامر پر مشتمل کی کلاس چل رہی ہے، اس خصوصی کلاس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کلاس موقوف رہی۔ بحمدہ تعالیٰ آپ تمام کی دعاؤں کے طفیل پھر دوبارہ کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب جہاں کہیں ہوں باصحت رکھے۔ پھر خصوصی طور پر یہ جو علم صرف اور علم نحو پر مشتمل کلاس ہے، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ معزز دوستو، پھر محترم سامعین و ناظرین، ہم لوگ پچھلی کلاس میں فعل ماضی کے سلسلے میں تعریف، پھر اس کے صیغوں، پھر گردان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کیے تھے، لیکن باضابطہ طور پر فعل ماضی کی گردان آپ کے سامنے لکھی نہیں گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آج اس بورڈ پر فعل ماضی کی باضابطہ مکمل گردان لکھ کر اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو فعل ماضی ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ وہ ساری باتیں اس سے پہلے سبق میں گزر چکی ہیں کہ فعل کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں، پھر اس میں سے ہم لوگ پہلے نمبر پر فعل ماضی کو لے رہے ہیں، اور پہلے زمانے سے ہی فعل ماضی کے سلسلے میں سبق بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی گفتگو کرنے کا رواج ہے، پہلے زمانے سے ہی۔ تو یہ فعل ماضی کی باضابطہ گردان ہے۔ گردان کے سلسلے میں بھی معزز ساتھیوں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ گردان یہ ایک خاص لفظ ہے جو فعل کے پورے مکمل 14 الفاظ پر مشتمل لڑی کو گردان کہا جاتا ہے۔ یہاں فعل ماضی کو 1 2 3 4 5 زمروں میں بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے 5 حصوں میں۔ یہ پورے کے پورے 14 الفاظ ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ 14 الفاظ پر مشتمل فعل ماضی کی گردان ہے۔ تو اس کو مختلف زمروں اور حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم کو وہ یا اس کہہ کر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کھایا، وہ پیا، وہ آیا، وہ آ رہا ہے، وہ سب بیٹھے۔ تو بہرحال وہ کے لفظ کے ذریعے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے۔ پھر وہ کا لفظ اور اس کا لفظ یہ دور والے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً جو شخص ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، دور ہو، اس کے سلسلے میں اگر ہم کچھ کہنا چاہیں، چاہے اس کے کام کے سلسلے میں ہو یا اس کے نام کے سلسلے میں ہو، تو ہم لوگ وہ کہہ کر گفتگو کرتے ہیں، تو اور میں اور ہم کہہ کر گفتگو نہیں کرتے۔
تو اردو میں جس طریقے سے وہ کا لفظ مقرر ہے دور والے کے لیے استعمال کیے جانے کے لیے، تو اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی اس کے باضابطہ صیغے مقرر ہیں جس کے اندر وہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو وہ کا ترجمہ جن صیغوں کے اندر ہے وہ تقریباً 6 صیغے ہیں، 6: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ ان 6 صیغوں کے اندر صیغے سے مراد آپ کو بتا دیا گیا کہ صیغے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص انداز میں، بڑے نپے تلے انداز میں، بہت زیادہ پیارے اچھے سلجھے ہوئے انداز میں جب لفظ کو ڈھالا جائے تو اس کو صیغہ کہا جاتا ہے، صیغہ۔ تو یہ سب صیغے ہیں، یہ مخصوص انداز سے ڈھالے گئے ہیں۔ تو ان ابتدائی 6 صیغوں اور 6 لفظوں کے اندر وہ کا ترجمہ پایا جاتا ہے، اور وہ کے ترجمے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعلا کا لفظ اگر کوئی آدمی استعمال کرے، فعلا کا لفظ استعمال کرے، یا فعلت کا لفظ استعمال کرے، یا فعلنا کا لفظ استعمال کرے، پھر اس کے اندر میں یا ہم اور تو اور تم کا ترجمہ پایا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ الفاظ مقرر ہے ہی وہ کے ترجمے کے لیے، وہ کے ترجمے کے لیے مقرر ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر وہ کا ترجمہ ہی پایا جائے گا، ان کا وہ کا ترجمہ اس کے اندر ہوگا۔ تو یہ وہ کے ترجمے پر مشتمل الفاظ ہیں۔ تو میں بار بار آپ کے سامنے الفاظ نہیں بولوں گا کیونکہ ان کا خاص نام مقرر ہو چکا ہے فعل کی دنیا میں، وہ صیغے یا صیغے کا لفظ ہے۔ تو یہ سب 6 صیغے ہیں۔ اب جب بھی کہا جائے گا یہ 6 صیغے کہا جائے گا، یہ 3 صیغے کہا جائے گا، یہ 5 صیغے کہا جائے گا۔ تو صیغے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، ایک یہ فعل کے اندر یہ مخصوص اصطلاح ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں بات واضح طور پر آ چکی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کے ترجمے کے لیے یہ 6 الفاظ مقرر ہیں تو وہ کے ترجمے کے لیے 6 الفاظ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کے ترجمے کے لیے ایک لفظ بھی کافی تھا، وہ کا ترجمہ آ جاتا تھا۔ تو دوستو، یہ عربی زبان ہے، یہ روئے زمین کی سب سے زیادہ وسیع ترین زبان ہے، سب سے زیادہ پیاری زبان ہے، سب سے زیادہ میٹھی اور لذیذ زبان ہے، سب سے زیادہ منظم زبان ہے، سب سے زیادہ پیاری زبان، منظم زبان۔ تو اس کا نظم بھی پیارا ہے، اس کے اندر سلیقہ مندی بہت ہے، اس کے اندر وسیع مفہوم ہے، تو اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم کسی اور زبان میں گفتگو کرنا ہو تو وہ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ 2 الفاظ کے بارے میں بول رہے ہیں، 2 لوگوں کے بارے میں بول رہے ہوں، یا 2 سے زیادہ، یا 1، یا وہ عورت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو یا مرد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، تو وہ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے وہ۔ لیکن عربی زبان کی ایک وسیع کائنات ہے، پھر اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ بھئی عربی زبان کے اندر جب وہ کا لفظ استعمال کرنا ہو، اور اگر وہ جس کے بارے میں وہ کہا جا رہا ہے وہ مرد ہے، مرد مذکر ہے، تو میں یہاں پر یہ بھی لکھتا چلوں، دیکھیے اب مرد کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا درس کے درمیانی سبق اور کلاس کے اندر، کیونکہ اس کے لیے مخصوص اصطلاح مقرر ہے، وہ ہے مذکر۔ کیا ہے بولیے؟ مذکر۔ یہ دیکھیے مذکر، یہ مرد پر دلالت کرنے والا، مرد کا تصور دینے والا، مرد کو بتانے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مذکر ہے۔ اس کی باضابطہ تعریف وغیرہ تو آگے درس میں آتی رہی آئے گی۔ پھر اس کی ایک دوسری چیز ہے جنس کی، یہ جنس سے تعلق ہے۔ جنس کا مطلب جیسے کہ مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو جنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنس میں سے ایک قسم کا نام ہے مذکر، یعنی مرد کو کہتے ہیں، دوسری قسم کا نام ہے مؤنث۔ دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ یہ ہے مؤنث۔ مؤنث نہ بولا جائے، پھر مذکر یا مذکر نہ بولا جائے، بلکہ اس کا صحیح تلفظ ہے مذکر، پھر اس کے بعد ہے مؤنث۔
یہ دو الفاظ بھی یاد رکھنا ہے، یہ اصطلاحی نام ہے، نام۔ تو دوستو ایک مذکر بھی ہے، ایک مؤنث بھی ہے۔ پھر وہ جو دور کے لیے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ دور کے لیے اگر کچھ کہنا ہو تو وہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ مذکر کا لفظ، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، یعنی دور والے کے سلسلے میں جب ہم کوئی خبر دے رہے ہوں یا اس کے سلسلے میں کوئی گفتگو ہم کر رہے ہوں، وہ کے لفظ کے ذریعے یا اس کے لفظ کے ذریعے، اس نے کے لفظ کے ذریعے، بھئی انہوں نے کے لفظ کے ذریعے، تو ایسی صورت میں وہ دور والا ایک یعنی مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں عرض کروں کہ وہ مارا، وہ ایک مارا، وہ مارا، تو یہ مرد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ رہا کہ، اور وہ ایک مرد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی بات آگے آئے گی۔ بہرحال مرد کے سلسلے میں وہ گفتگو ہوگی غائب کی، پھر عورت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی تو اس کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لفظ وہ کے ذریعے یا انہوں نے کے ذریعے، اس کے ذریعے سے جو گفتگو ہو رہی ہے دور والے کے سلسلے میں، تو اس کا بھی یہاں ایک خاص نام مقرر ہے، وہ ہے غائب۔ کیا لفظ ہے بولیے؟ غائب۔ یہ ہے غائب۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ترتیب کے ساتھ ڈال کے بھی ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ غائب، غائب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے، یا وہ جو ہم ہی نہیں ہیں، نہ ہم ہیں نہ ہمارے سامنے کوئی ہے، نہ ہم ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نہ اس آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ دونوں سے ہٹ کر کوئی آدمی دور ہے، کوئی جنس دور ہے، کوئی عورت دور ہے، کوئی مرد دور ہے، تو اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم وہ کا لفظ یا اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جس لفظ کے اندر وہ کا لفظ ہو یا اس کا لفظ ہو، اس نے کا لفظ ہو، انہوں نے کا لفظ ہو، تو اس لفظ کو، اس صیغے کو، لفظ نہیں، اس صیغے کو، لفظ ہی ہے، صیغہ نام رکھ دیا گیا ہے، تو اس صیغے کو غائب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غائب کا صیغہ، جس کے اندر وہ، اس نے، پھر اس، پھر انہوں نے۔ پھر یہاں میں ایک خوش طبعی کے لیے دوستو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے اپنے حیدرآباد دکن کے اعتبار سے، اہلیان دکن کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو انو، یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بھی غائب کو بتاتا ہے، انو۔ تو بہرحال چاہے انو ہو، انہوں نے ہو، اس نے ہو یا وہ ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں یہ غائب پر دلالت کرنے والے، غائب کو بتانے والے ہیں، مطلب دور والے کے بارے میں تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس کو بتانے والے الفاظ ہیں۔ تو ایک چیز یاد رکھنا یہ ہے کہ ایک ہوگا غائب، جس دور والے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے لیے وہ، انہوں نے، اس طرح کے اور انہوں، یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے غائب کے صیغے، ان سب کو، 6 صیغوں کو، یہ جو 6 صیغوں کی جماعت ہے، 6 صیغوں کی جو جماعت ہے، جو طبقہ ہے، 6 صیغوں کا جو طائفہ ہے، مجموعہ ہے، یہ سب کو ملا کے، چونکہ اس کے اندر وہ اور بھائی انہوں نے، یعنی غائب کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو یہ پورے 6 صیغوں کو ہم غائب کے صیغے کہیں گے۔ غائب، فعلنا تک، فعلا سے لے کر فعلنا تک جو 6 الفاظ ہیں، 6 صیغے ہیں، تو ان کو غائب کے صیغے کہا جاتا ہے، غائب۔ مگر یہ غائب کے صیغے اگر ہیں تو اس کے اندر یہ 2 طبقے کیوں بنائے گئے؟ ایک سوال ہے بچوں، 3 صیغے الگ لکھ دیے گئے، پھر 3 صیغے پھر الگ لکھ دیے گئے، تو یہ 2 جوڑی کیوں بنائے گئے؟ دو حصوں میں اس کو تقسیم کیوں کیا گیا؟ تو دوستو اس کا خاص پس منظر یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے تو غائب کے صیغے ہیں، ان کے اندر وہ کا ترجمہ ہی ہوگا، لیکن جنس کے اعتبار سے ان 6 صیغوں کے اندر فرق ہے۔ پہلا جو صیغوں کا 3 صیغوں پر مشتمل جو طبقہ ہے، جو مجموعہ ہے،
تو یہ مذکر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس وقت یہ استعمال ہوتے ہیں جب کہ ہم کسی دور والے، ہماری نگاہوں سے اوجھل کسی اور شخص کے سلسلے میں، کسی مرد یا عورت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کے ذریعے سے وہ اگر مذکر ہے، اس کی جنس مذکر ہے، مرد ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، بچی اور بھئی لڑکی یا عورت نہیں ہے، تو ایسے وقت یہ 3 صیغوں کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ مقرر ہے 3 صیغے یہ ہیں، دیکھیے 3 صیغے یہ ہے مذکر سے تعلق رکھنے والے، یعنی مرد کے لیے ہی استعمال کیے جانے والے صیغے ہیں، مذکر، یہ 3 صیغے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذکر کے لیے استعمال ہونے والے یہ 3 صیغے ہیں تو 3 ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایک بھی کافی ہو جاتا تھا۔ تو دوستو یہ عربی زبان ہے، میں نے ابھی عرض کیا، بڑی میٹھی زبان، بڑی وسیع زبان، بڑی کشادہ زبان۔ تو مذکر، یقیناً مذکر ہے اس میں سے ہر ایک، لیکن تعداد کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے نا، فرق ہوگا، یعنی جس مذکر اور جس مرد کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ہے، جیسے کہ وہ پڑھا، وہ گیا، وہ بیٹھا، وہ تقریر کیا، تو ایک کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عربی زبان میں ایک کو واحد کہا جاتا ہے، یہ دیکھیے اس کا نام بھی طے ہو گیا ہے، واحد۔ تو اب ایک کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، واحد کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہ سب قانونی نام ہے۔ مرد کے لیے بس مذکر کا لفظ استعمال ہوگا، نحو، صرف وغیرہ، آپ چاہے کتنا ہی ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کلاس کو چلاتے رہیں، ہر جگہ مذکر ہوگا استعمال، مؤنث ہوگا، غائب ہوگا، واحد ہوگا۔ پھر مزید جو بھی اصطلاحات آئیں گے اس کے سلسلے میں بعد میں تفسیرہ کیا جائے گا۔ اگر جس شخص کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اگر دور ہے تو وہ تو غائب بنا، وہ کا لفظ استعمال کریں گے، وہ کا ترجمہ ہوگا اس کے اندر۔ لیکن اگر وہ ایک ہے تو اس کو کہیں گے واحد، یہ واحد ہوگا، واحد۔ پھر اگر وہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بول کے تبصرہ کر رہے ہیں تو وہ اگر 2 ہوں تو اس کو کہا جائے گا تثنیہ، کہا جائے گا کہ وہ تثنیہ۔ پھر اگر وہ جن کے بارے میں ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں مرد تو اس کو کہا جائے گا جمع، جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی قاعدہ آئے گا۔ فی الوقت یہاں سمجھنے کے لیے کچھ حد تک یہ ساری باتیں عرض کی جا رہی ہیں اور تحریر کی جا رہی ہیں۔ دوستو یہاں پہ اب چند باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ فعل، یہ جو پہلا لفظ تھا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، تو یہ واحد بھی ہے کیونکہ ایک کو بتانے والا ہے، پھر یہ مذکر سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ مرد کے سلسلے میں بیان کیے جانے والا صیغہ ہے، پھر یہ غائب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر تو، میں، ہم کا ترجمہ نہیں ہوگا، وہ، انہوں نے یا اس نے یا انہوں، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو لہذا یہ صیغہ ہو گیا واحد، مذکر، غائب۔ صیغہ ایک کہہ رہے ہیں، ایک لکھا گیا، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے گھوم پھر کے نتیجتاً وہ اپنی جو پوزیشن حاصل کر رہا ہے وہ یہ ہے واحد، مذکر، کیونکہ مرد سے تعلق رکھنے والا ہے، مرد کے لیے استعمال کیے جانے والا ہے، پھر وہ کے لیے استعمال کیا جانا ہے تو وہ غائب، واحد، مذکر، غائب۔ اب اس صیغے کو کہیں گے تثنیہ، مذکر، غائب۔ اب تیسرے نمبر کا صیغہ ہے جمع، مذکر، غائب۔ بھئی ایک ہو تو واحد، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، وہ اگر ایک ہے تو واحد، 2 ہوں تو تثنیہ، 2 سے زائد ہوں چاہے کتنے بھی ہوں وہ جمع۔ یہ ہو گیا واحد،
तस्निया जमा, मगर इन तीनों का ताल्लुक़, तीनों सिगों का ताल्लुक़ मुज़क्कर से है। किससे है? मुज़क्कर, यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिगे हैं। फिर उसके बाद आइए नीचे, ये है 3 सिगे, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, ये 3 सिगे हैं। तो इन 3 सिगों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ जिन्स का है। ये मुज़क्कर के सिगे हैं, ये मुअन्नस के सिगे हैं। ये मुअन्नस के सिगे हैं, यानी भैया औरत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिगे हैं, जिन्स से औरत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिगे हैं। इनके अंदर भी वही कैफियत है। ये सिगे भी चूँकि वो के माना रखते हैं, तो लिहाजा इसका ताल्लुक़ भी गायब से है। यहाँ तक मैंने ले लिया है लकीर खींचकर, गायब से ताल्लुक़ है। ये भी गायब ही का ख़ानदान है, तबक़ा है। तो इसके अंदर ये भी नौयत है। ये जैसे मुज़क्कर के अंदर वाहिद था, तस्निया था, जमा था, तो इसी तरीक़े से मुअन्नस के अंदर भी, अब इसको मैं पहले लिखूं, ये है मुअन्नस, ये देखिए मुअन्नस, ये मुअन्नस के सिगे हैं। तो इनके अंदर भी वाहिद, ये देखिए तस्निया, ये है जमा, ये जमा है। मतलब ये है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो के ज़रिए से, वो अगर एक है औरत, ये तो 3 सिगे औरत के लिए है, मुअन्नस के लिए, वो अगर एक औरत है तो फ़अलत लिखा जाएगा, बोला जाएगा, फ़अलत के जैसा लफ्ज़ बोला जाएगा। और 2 हैं उसको तस्निया बोला जाएगा। तस्निया 2 औरतें अगर हैं जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़अलता का वज़न होगा। 2 से ज़ायद हैं तो वो फिर जमा कहलाएगा, उसको जमा बोलेंगे, और वो फ़अलना के वज़न पर, फ़अलना के जैसा, फ़अलना के टाइप का आएगा। तो ये 6 सिगे हैं। 6 सिगों पर मुश्तमिल ये भैया आज का सबक था। 6 सिगों के सिलसिले में ये गुफ्तगू हुई। तो इन 6 सिगों को मफ़हूमी तौर पर हमारे अपने जहन में बिठाना और उसके सिलसिले में गौर व खौस करना, फिर उसको दिलो दिमाग में उतारना अज़ हद लाजिम है। बस ये इब्तदाई मरहला है। ये 6 सिगे हमारे निगाहों के सामने आ चुके हैं गायब के। तो अब उसके बाद देखें, ये जो आगे के सिगे आ रहे हैं, तो आगे के सिगों में ये फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, ये 3 अल्फाज, 3 सिगे। फिर उसके बाद 3 सिगे मज़ीद हैं, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, ये 3 अल्फाज। ये भी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमुआ है। ये भी सारे सिगे देखिए एक इंतहाई अच्छे अंदाज से ढले हुए हैं। तो ये 3 अल्फाज, ये 3 अल्फाज, ये भी होगा पहले की तरह, मगर इनमें, इन 6 अल्फाज में, 6 सिगों में, फिर इससे पहले वाले 6 सिगों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले वाले 6 सिगे गायब से ताल्लुक़ रखते थे, यानी किसी दूर वाले के बारे में तबसरा करने से ताल्लुक़ रखते थे, उसके अंदर वो का तर्जमा होता था। ये जो 3 सिगे और ये 3 सिगे, 6 सिगे हैं, 6 सिगों का मजमुआ जो दूसरे नंबर पर है, तो इसका ताल्लुक़ सामने वालों से है। हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है, तो हमारा मुखातब हमारे बिल्कुल सामने है, हम उससे मुखातिब हैं। तो सामने जो शख्स है, जो फ़र्द है, उससे हम गुफ्तगू कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में इन 6 सिगों से लफ्ज़ का इंतखाब और सिगे का इंतखाब नहीं होगा, बल्कि इन 6 सिगों से इंतखाब होगा। तो यहाँ मैं आसानी के लिए अर्ज़ करूँ दोस्तों, जैसे ही किसी जुमले में, बातचीत में वो का लफ्ज़ आ जाए, जैसे वो मारा, वो दोनों गए, वो सब सुने, वो बैठी, वो खाई, वो सब सुनी, ये वो का लफ्ज़ आ जाए तो हमारा जहन बीच के ये 6 अल्फाज या बाद के आखिर के 2 अल्फाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा जहन सीधा इब्तदाई 6 सिगों की तरफ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो का लफ्ज़ बता रहा है कि उस जुमले या उस बात का ताल्लुक़ इब्तदाई 6 अल्फाज से है। फिर उसके बाद मज़ीद और उसके अंदर जाकर वो कौन से नंबर का सिगा है उस तक पहुँचने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से ये जो 6 सिगे हैं, मज़ीद इंशाअल्लाह ताला वजाहत आएगी, मज़ीद इसके बारे में तशरीह की जाएगी, मतलब अगले दर्स में।
یہ جو 6 صیغے ہیں، یہ 6 صیغے غائب سے تعلق نہیں رکھتے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کا ترجمہ، اس کا ترجمہ، انہوں نے کا ترجمہ نہیں ہوگا. تو اس کے اندر کس کا ترجمہ ہوگا؟ اس کے اندر ترجمہ ہوتا ہے حاضر کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے. یہ ہے تو، وہ اگر ایک ہے، پھر اگر ایک سے زیادہ ہے یہ تو، تم. پھر ہماری اردو میں ہم جو ہے نا استعمال بھی کرتے ہیں یہ بھیا آپ، سب کا مطلب ایک ہی ہے، تم اور آپ. یہ بھی 3 الفاظ ویسے ہی ہیں، تو، تم، پھر آپ. اس کے اندر بھی ترجمہ ہوگا. تو ان کے اندر بھی 2 جو طبقے بنائے گئے ہیں، 2 حصوں پر اس کو تقسیم کیا گیا. اس کی بھی وجہ وہی سمجھ گئے ہوں گے حاضرین ناظرین، کہ چونکہ اس کے اندر بھی وہی کیفیت ہے مذکر اور مؤنث کی، واحد تثنیہ جمع کی. یہ دیکھیے، یہ ابتدائی 3 جو صیغے ہیں، فعلتا، فعلتما، فعلتم، تو یہ مذکر سے تعلق رکھنے والے صیغے ہیں. کس سے تعلق رکھنے والے صیغے ہیں بیٹا؟ مذکر، یعنی مرد کے لیے استعمال ہونے والے صیغے ہیں، مگر اس وقت جبکہ جس مرد سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن مردوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے، یہ صیغے استعمال ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ فعلتا کا ترجمہ ہوتا ہے تو کیا، فعلتما تم دونوں کیے، فعلتم تم سب کیے. تو تم دونوں، یہ اسی وقت آدمی استعمال کرتا ہے جبکہ کوئی ہمارے سامنے موجود ہو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا دوست اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تم یہاں ہم کھڑے رہ کر یا ہم بیٹھ کر اس کے بارے میں تو اور آپ اور تم سے گفتگو کریں، نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو 3 صیغے ہیں یہ مذکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مذکر. پھر یہ بھی 3 صیغے ہیں، یہ بھی تو، تم، آپ، اس کے اندر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہ مؤنث سے تعلق رکھنے والے صیغے ہیں. مؤنث یعنی عورت کے لیے استعمال. کوئی لڑکی یا عورت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے مخاطب ہیں، تو ایسی صورت میں یہ 3 الفاظ میں سے، 3 صیغوں میں سے کوئی لفظ استعمال ہوگا. اس کا ترجمہ دیکھیے، فعلتی کا ترجمہ ہوگا تو کی ایک عورت، فعلتما تم دونوں عورتیں کی، فعلتنا تم سب عورتیں کی. تو عورت سے ہی اس کا تعلق ہے ان صیغوں کا. بہرحال اجمالی طور پر مختصراً آج یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ایک ہوتا ہے فعل ماضی. پہلے تو ابتداءً فعل ماضی کے جو صیغے ہیں کل، بھائی ان کا مجموعہ ہے 14 صیغے ہوتے ہیں. پھر 14 صیغوں پر مشتمل جو مجموعہ ہوتا ہے اس کا نام گردان ہے. گردان کے اندر کئی حصے پائے جاتے ہیں. تو 3 بڑے بڑے حصے ہیں، وہ ہے غائب، یہ ہے، اس کو کہا جائے گا حاضر. کیا کہا جائے گا بیٹا؟ حاضر. جن کے اندر تو تم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ صیغوں کا نام ہے حاضر. اس کو کیا بولیں گے؟ حاضر کے صیغے. پھر اس کے بعد آخر کے 2 صیغے ہیں فعلتو، فعلنا، اس کے اندر میں کا ترجمہ ہے. پھر اس کے اندر ہم دونوں اور ہم سب کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ 2 صیغے متکلم سے تعلق رکھتے ہیں. خود بات کرنے والا ان صیغوں کو استعمال کر کے بات کرتا ہے. نہ سامنے والے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، نہ دور والے کے بارے میں ہو رہی ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں آدمی کہہ رہا ہے. میں کھایا، میں پیا، میں بیٹھی، ہم دونوں گئے، ہم سب پڑھے، ہم سب لکھیں، اس طرح. تو اس کا نام ہوتا ہے متکلم. کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ متکلم. اس کا نام ہے متکلم. متکلم کا ترجمہ ہوتا ہے بات کرنے والا، یعنی خود بات کرنے والا. کن الفاظ کو استعمال کرے فعل ماضی میں کہہ کے کوئی کام کرنے کو بتانے کے لیے کن لفظوں کا انتخاب کرے، تو اس کے لیے 2 الفاظ، 2 صیغے مقرر کیے گئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں مزید تفصیلات بعد میں آئیں گی. یہاں تک ہم پہنچنے کے بعد میں آج کی گفتگو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دوستو، یہ وہ چیز ہے جو علم صرف کے اختتام تک بھی کام آنے والی ہے. بھئی اس کا تعلق صرف نہ ابتدائی گفتگو سے نہیں ہے، پھر علم صرف کی درمیانی گفتگو سے نہیں ہے، صرف پورا علم صرف ختم ہونے تک اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں،
یہ تو ہو گیا مختصر سا ایک تبصرہ آپ کے سامنے آیا، ایک منظر آ چکا ہے فعل ماضی کے سلسلے میں۔ پھر دوستو بھائی آپ جہاں کہیں رہ کر اس کلاس میں شرکت کر رہے ہو تو آپ کے لیے ایک ذمہ داری کا کام یہ ہے کہ یہ جو 14 الفاظ پر مشتمل فعل ماضی کی گردان ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر اپنے دوست احباب کو سنائیں، اور اگر دوست احباب مل کے اگر یہ سن رہے ہیں، کلاس میں شرکت کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سنا لیں۔ پھر یہ جو خاکہ ہلکا سا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تو اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں۔ پھر یہاں میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں لکھ دیا گیا ہے فعلا۔ دوستو یہ ہے پوری فعل ماضی کی گردان، 14 الفاظ والی، 14 صیغوں والی۔ 14 صیغوں میں سے سوائے 2 صیغوں کے ہر صیغہ الگ الگ ہے، مختلف ہے، لیکن بنیادی کردار ہر قدم پر ہم کو کام آنے والی بات یہ ہے کہ ہماری نظر صیغہ نمبر 1 پہلے صیغے پر ہونا چاہیے۔ پہلا صیغہ فعلا، دیکھیے پہلا صیغہ فعلا ہے، اس کو پہلے ڈھالا گیا اور بنایا گیا مخصوص انداز سے، پھر اس کے اندر کچھ زائد کیے گئے حروف، جیسے کہ فعلا تھا تو اس کے بعد الف کا اضافہ کر کے تثنیہ بنایا گیا، پھر واو کا اضافہ کر کے جمع بنایا گیا، کہیں پر نون تا ساکن لگا کے جزم والی تا لگا کر ایک مخصوص پیرائے میں اسی فعلا کو ڈھالا گیا مخصوص معنی دینے کے لیے، فعلتا اس کے اندر بھی تا لگایا گیا، فعلنا میں نون لگایا گیا، نون زبرنا، اس طرح الی آخرہ۔ یہ فعلا کے بعد کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے الگ الگ صیغے بنائے گئے، مگر بنیادی کردار ہر مقام پر فعلا کا ہے۔ فعلا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فعلا کے اندر دوستو غور کریں، اس کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں، فا عین لام۔ کتنے حروف پائے جاتے ہیں؟ فا عین لام۔ یہ دیکھیے یہاں لکھ دیا میں نے فعلا، فا عین لام۔ تو اب گفتگو ہوگی فعلا یعنی صیغہ نمبر 1 کے سلسلے میں ہی، پھر اسی کو دیکھ کر ہم کچھ فیصلے کرنا پڑے گا آگے، تو اسی کے اوپر آگے کے اسباق کا دار و مدار ہے۔ فعلا تو اس میں سے پہلے نمبر پر جو لفظ ہے، جو حرف ہے وہ ہے فا، پھر دوسرے نمبر پر جو حرف ہے وہ عین، تیسرے نمبر پر جو حرف ہے وہ لام ہے۔ مگر دوستو میں نے ایک لکیر کھینچ کر ہر جگہ کچھ اور نام یہاں پہ درج کیا ہوں، فا کے ساتھ کچھ اور ملا کے بیان کیا گیا ہے۔ فعلا میں فا ہے اصل میں، لیکن بھئی اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا لکیر کھینچ کر کہ یہ فا کلمہ ہے، فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ، یہ ہے فا کلمہ، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ۔ یعنی فا ہے مگر اس کو فا نہیں بولا جائے گا، صرف فا نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو کہا جائے گا فا کلمہ۔ عین ہے مگر عین نہیں بولا جائے گا بلکہ اس کو کہا جائے گا قانونی نام ہے، قانونی اصطلاحی منصبی نام۔ عین ہے لیکن اس کو عین نہیں کہا جائے گا، یہاں کیا ہے، کون سا حرف ہے، تو یہ نہیں بولا جائے گا کہ یہ عین ہے بلکہ بولا جائے گا عین کلمہ۔ اسی طریقے سے لام ہے دکھائی دینے میں، لکھے جانے میں، لیکن اس کا نام ہے منصبی نام لام کلمہ۔ دوستو آج کی کلاس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ تعالی فعلا کے سلسلے میں، پھر فعل ماضی کے گردان کے سلسلے میں، اس کے صیغوں کے سلسلے میں مزید آگے گفتگو جاری رہے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ میں مہارت تامہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو یہ جو قواعد عربیہ کا سبق ہو رہا ہے، کلاس چل رہی ہے، خصوصی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو باصحت رکھے، باعافیت رکھے، خصوصی طور پر علم دین کی برکت سے ہم سب کو اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔